السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ شہید کی فضیلت۔ دوستو، اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی اسٹوریز، اس طرح کے واقعات اور اہم معلومات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ فیس بک پہ ہے تو فالو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، بہت ہی قیمتی ویڈیوز ہے، اس کو آپ شروع سے آخر تک ضرور سنیں کہ شہید کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دینے والے کو شہید کہتے ہیں، اور احکم الحاکمین اس کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اسے موت آ جانے کے بعد بھی مردہ کہنا پسند نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْتُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین شہیدوں کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ شہید کو مردہ کہا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، کٹ مرنے والوں کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ گویا کہ میدان قتال آدمی کو موت نہیں بلکہ زندگی اور بقا بخشتا ہے۔ تھا جس دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، اللہ نے دے دیا اسے رتبہ شہید کا۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی عقیدت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو دنیا میں پلٹنا پسند کرے اور دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنا پسند کرے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جاؤں اور 10 بار یعنی 10 بار، ہزاروں بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 اعزاز ہوں گے۔ یغفر له فی اول دفعہ من دمہ ویرا مقعدہ من الجنہ۔ پہلی ہی لمحہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کی جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ وَيَأْمَنُ بِالْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اور قیامت کی مصیبت سے معمور محفوظ رہے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتُهُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا فقط ایک ہی یاقوت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے۔
ويزوج سنتين وسبعين زوجة من الحور العين، گوری گوری بڑی بڑی آنکھیں والی بہتری 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام ربیع بنت برا، جن کا دوسرا نام ام حارثہ بنت سراقہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے حارثہ کے متعلق بتائیے جو بدر کے دن نامعلوم تیر کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، اور اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر سے کام لوں، ورنہ رو رو کر دل کی بھڑاس نکال لوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت وان ابنک اصاب فردوس الاعلی، اے ام حارثہ، جنت میں کئی جنتی ہیں اور تیرے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس عطا فرمائی ہے، جو سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے، جو جنت کے اندر سب سے اعلیٰ ترین خوبصورت جگہ ہے۔ دوستو، اسی طرح کی ویڈیو سننے کے لیے، قرآن و حدیث کے حوالے سے اور نصیحت آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔ فیس بک میں ہیں تو فالو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔